وہ جو پوسٹ جس کے اوپر فیس بک جو پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے جنہوں نے برا منایا ہے، اس کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کل آ رہا ہے. اس کے اوپر یہ ہے کہ اگر خالد خورشید نے بحیثیت وزیر اعلیٰ حامی بھر لی، اگر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ آپشن دیں، صبح بنا کے وفاق کے ساتھ جنرل الیکشن میں آپ شامل ہوں گے یا آپ اپنے 5 سال پورے کریں گے، تو اس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم وفاق کے ساتھ انتخابات کو ترجیح دیں گے. تو اس صورت میں ان کے خلاف عدم اعتماد آ سکتا ہے. ہم جب کنونسڈ ہے کہ 2023 میں الیکشن ہونے چاہیے تاکہ پاپولرٹی کا اندازہ ہو کہ کون کتنے پانی میں ہے، کون سی پارٹی کتنے جو ہے نا وہ پاپولر ہے جی بی کے. شندور جو ہے وہ پورا جی بی کا حصہ رہا ہے. گریجولی وہ آگے بڑھتے گئے، وہ گراؤنڈ کو تقسیم کیا، گراؤنڈ سے اس طرف آ گئے. پھر شندور ٹورنامنٹ کے انتظامات سنبھالنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دکھانا کہ ہمارا حصہ قبضہ ظاہر کرنا تھا. اب گریجولی بڑھتے بڑھتے لنگر تک بات پہنچی. لنگر بالکل غزر کے اندر ہے. جو آپ روز جا کے میٹنگز کرتے ہیں نا، اس کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے، ورنہ یہ اس میٹنگز کو ہم گن کے تھک گئے. 21 22 23 24 25، پھر اس میں بھی کوئی اس طرح کی چیز بھی آنی چاہیے نا جو کنکریٹ رزلٹ آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ویکس میڈیا نیٹ ورک میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حالات حاضرہ اور میں ہوں آپ کا میزبان فہیم اختر. گلگت بلتستان حکومت کے متعلق افواہیں اور مختلف خبریں گردش میں ہیں. سوشل میڈیا میں جو خبریں سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق حکومت کے خلاف، بالخصوص وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے خلاف عدم اعتماد کی خبریں بازگشت کر رہی ہے. اور اس حوالے سے جو تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی ہے وہ متحرک ہیں اور مختلف جگہوں پہ وہ میٹنگز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آج بات کریں گے شندور کی صورتحال پہ، جو گلگت بلتستان کا بہت بڑا اور دیرینہ ایشو ہے. اس کے حوالے سے آج ایک خبر بھی چلی ہے جس کے مطابق چترال سکورٹس کی جو جوان ہے وہ اپنے حدود سے تجاوز کر کے گلگت بلتستان کے حدود کے اندر رہے ہیں اور ایک عرصے میں انہوں نے وہاں پہ ایک عارضی چوکی بھی قائم کر دی ہے. اور ساتھ میں اسمبلی اجلاس کے متعلق بھی بات کریں گے. اور یہ اسمبلی اجلاس اس حوالے سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ گلگت بلتستان عبوری صوبے کے حوالے سے جو آخری قرارداد منظور ہونی ہے وہ اس اجلاس میں پیش کی جانی ہے. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی ایمان شاہ صاحب اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار شبیر میر صاحب. اور ہم آغاز کریں گے شبیر میر صاحب سے. میر صاحب، یہ خبر میرے خیال سے آپ نے ہی اچھالی تھی کہ گلگت بلتستان میں عدم اعتماد کی کوئی کہانی چل رہی ہے. کس وجہ سے عدم اعتماد ہو رہی ہے؟ دیکھیں فہیم، اس کے اوپر پروگرام بھی ہوئے اور میں نے وہ سٹیٹس بھی دیا تھا. بات اس میں یہ ہے کہ اب فرض کریں صبح بنے گا تو 2023 میں وفاق کے ساتھ عام انتخابات میں گلگت بلتستان شریک ہو گئے، انتخابات ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری اسمبلی 2.5 سال کی لگ بھگ ہوگی نا. ٹھیک. تو بات ادھر سے اسی طرف جا رہی ہے بنیادی طور پہ. اب یہاں پہ جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں 2.5 سال کی جو باقی کے 2.5 سال ہیں اس کی قربانی کیوں دینی پڑے، کیا وجہ ہے اس کی؟ وہ قربانی دینا نہیں چاہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خالد خورشید ٹیم کے کپتان ہیں تو کردار ادا کریں، جہاں بات کرنی ہے بات کریں. اس کو 2.5 کی بجائے 5 کروا لیں. صبح بنے ہیں، سب یہ کہتے ہیں صبح بنے، لیکن حکومت یہ اسمبلی ادھر تحقیق نہ ہو، یہ پوری کرے اپنی مدت. نیکسٹ جو آئے گی اس کو 2.5 سال کے لیے آپ لے کے آئیں، اس میں جو لانا چاہیے. عبوری صوبہ بھی بنے اور 5 سال پورے بھی ہو، یہ ہو بھی سکتا ہے. یہ معمولی سی ہے، یہ وزراء کا ڈیمانڈ یا اراکین کا ڈیمانڈ ہے. ڈیمانڈ کوئی اس طرح میڈیا میں آ کے انہوں نے تو نہیں کہا، لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں، جو ہم تک انفارمیشن پہنچی ہے، وہ جو عدم اعتماد کی بات بنیادی طور پہ ہو رہی ہے، نکل رہی ہے، وہ ادھر سے ہی ہے. ٹھیک. یہی کہ آپ 5 سال پورے کر پائیں، 2.5 سال میں اسمبلی نہ توڑیں، صبح بنے، سب اس کی تائید. جو خالد خورشید صاحب نے جو ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم 2.5 سال کی قربانی دینے کو تیار ہیں، بنیادی طور پر اراکین اس کا ساتھ نہیں دینا چاہتے. اور یہ بلکہ تحفظات ہیں کہ کیوں آپ کو کیا ایسی پڑی ہے کہ 2.5 سال کی آپ قربانی دے رہے ہیں. بھائی آپ چھوڑیں، وہ اگر 5 دے رہے ہیں تو آپ کو کیا ہے؟ تو بجائے 5 کی بات کرنے کے یہ ہمارا کپتان صاحب 2.5 سال کی بات کر رہے ہیں. صحیح. اس سے یہ اوفینڈ ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر کپتان صاحب نہیں کرتے ہیں تو پھر ہٹیں، پھر ہم خود کریں گے. صحیح ہو گیا. شاہ صاحب، آپ کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ آپ بھی تائید کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، تردید کرتے ہیں؟ نہیں، میں تائید تو نہیں کرتا ہوں. میں شروع سے آئینی کوئی حقوق کے حوالے سے میں کوئی زیادہ سرگرم اپنا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اس وقت جس حالات سے جی بی گزر رہا، وہاں پہ کوئی آپ کو پاکستان کی اسمبلی میں 3 سیٹیں اور سینٹ میں دینے کے بعد یہاں پہ بیسک ایشوز ہیں ان کی طرف جائے. لیکن
میں اس آئین حقوق پہ چونکہ ڈبیٹ ہو چکی ہے، سوری یہ جو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ ظاہر ہے ہر بندے کا ایک حق رکھتا ہے کہ وہ اپنے رائے کا اظہار کرے، اور یہ ہو رہا ہے بدقسمتی سے جس طرح سے اس میر صاحب کا جو ایک سٹیٹس آیا، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے مطلب پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا کا ہے پاکستان میں بھی بڑا مطلب اس حوالے سے بڑے صحافیوں کو تحفظات ہیں، پھر جی بی کے اندر بھی جس طرح سے وہاں سے مطلب وہ ذاتیات پہ جا کے وہ تو خیر بد اخلاقی نہیں، دیکھیں پورے اس پہ پورے سوشل میڈیا کا رد عمل ان کے خلاف یہ دیکھیں نا، یہ پھر جی بی کی پبلک نے بہت سخت رد عمل دیا، سخت رد عمل اس کے خلاف، مطلب یہ ایک تشویشناک یہ تو پھر وہی بات ہے نا، حکومت کے خلاف لوگوں کو ابھارنے میں ترجمان اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ دیکھیں اس وقت پاکستان میں پرائم منسٹر آف پاکستان کے خلاف عدم اعتماد کے حوالے سے پورے آپ کے مین اسٹریم میڈیا پہ ڈبیٹ ہو رہی ہے نا، کہیں ایک عرصے سے چلتی رہی۔ آپ کے جتنے سینئر ترین پی ٹی آئی کے قریب سمجھنے والے جو اینکرز ہیں یا ان کے چینلز ہیں وہ بھی ان کے اوپر بھی رہی ہے، کوئی فیور میں بات کرے گا، کوئی مخالفت میں بات کرے گا، کوئی میرٹس ڈیمیرٹس اور اس کی تمام صورتحال پہ بات کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے جو ہے نا وہ گالیاں دینا شروع کریں۔ مطلب اس خیر جو یہ ایک تھوڑا سا میں نے اس دن بھی بات کی تھی کہ یہاں پہ جی بی کا جو میڈیا سیل ہے انہوں نے تھوڑا سا میر صاحب کو جو ہے وہ مطلب کیا کہہ سکتے ٹارگٹ میں رکھا ہے، ریلیکسیشن ہوئی ہے اس میں، تھوڑی سی ہاتھ ہلکا رکھا ہے، ہاں ہاتھ ہولا رکھا ہے۔ ٹھیک پاکستان میں تو وہاں پہ تو سر ماں بہن کی گالیاں دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، خاص کر 2-3 جرنلسٹ تو وہ پورے ان کے ریڈار پہ نا، حامد میر اور سلیم صافی، اور جس طرح سے ان کی ماں بہن پتہ نہیں یہ کس مزاج کے لوگ ہوں گے جو کسی دیکھیں چلو اس کا وہ رد عمل سر وہ سوشل میڈیا نے ثابت کر دیا نا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ چاہتے کیا ہیں، ان کے پولیٹیکل ویژن کیا ہے، وہ سوشل میڈیا میں دے دیا۔ میں آپ سے تھوڑا سا اس حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو عدم اعتماد کی خبریں آ رہی ہے، جیسے میر صاحب نے ہی خبر یہ دی ہے اور کافی دوسروں نے بھی چلائی ہے، اس میں کس حد تک صداقت ہے اور کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ وجوہات بھی آپ کے سامنے آ گئی؟ دیکھیے عدم اعتماد کا جو اگر کہیں پہ کچھ ایشو ہے تو وہ بہت ہی کسی انیشل سٹیج پہ ہے، کہیں پہ یہ بات گردش کر رہی ہے، انیشل سٹیج پہ ہے، بالکل کسی انیشل سٹیج پہ ہے۔ میر صاحب نے خبر دینے میں جلد بازی تو نہیں کی ہے؟ نہیں خبر دیکھیں مطلب اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، میں صحافتی جو ہمارے ایتھکس ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں ایز اے جرنلسٹ مجھے آج کی سچویشن میں کہیں میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں یہ باتیں ہوتی ہے کہ 9 بندے جو ہے نا اس وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے یا اپوزیشن کے اٹھ کے پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں، طے ہوتا ہے، میں نے تو خبر بریک کر دی، ظاہر بات ہے، اگلے دن اگر وہ سچویشن بدل جاتی ہے تو بدل کی میں تبدیلی غلط ہوں یا وہ جنہوں نے اپنا فیصلہ واپس لیا وہ خبر آج کے لیے ہے، کل اگر وہ چینج کر لیتے ہیں 3 دن کے بعد وہ پھر اس کے بعد ہماری اگلی خبر ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس وقت کہیں پہ عدم اعتماد کے حوالے سے بات کسی انیشل سٹیج پہ ہے، ٹھیک ہے، اور موومنٹ بھی ہو رہی ہے، دیکھیں مطلب وہ ابھی بہت ساری چیزیں ظاہر ایز اے جرنلسٹ کہیں پہ ہمیں وہ آف دی ریکارڈ بھی ہوتی ہیں جو ہم بتا نہیں سکتے ہیں، کچھ ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں کیونکہ ایک دفعہ ہم وہ چیزیں جو نا آف دی ریکارڈ کہیں سے ہمیں بتائی جا رہی ہیں وہ بریک کرنے وہ پھر اگلی مرتبہ ہمارے اوپر وہ اعتماد نہیں کریں گے، مطلب ہو رہی ہے آپ کے معلومات کے کہیں پہ انیشل سٹیج پہ یہ سوچ ہے اور اس کے پیچھے ظاہر ہے امجد ایڈوکیٹ ہے، وہ تو لازمی بات ہے، دیکھیں مطلب اپوزیشن کا کام ہے، ہاں لازمی بات ہے۔ یہاں پہ کیوں ہے وہ جو میرا اور میر صاحب کا تھوڑا سا اس کے اوپر اختلاف ہے، اختلاف بھی کسی حد تک جو نا مطلب بہت زیادہ نہیں ہے، میرا یہ کہنا ہے میر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ 22 سالہ اقتدار کا ایشو آیا ہے تو خالد خورشید نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں جی بی کے آئینی حقوق کے لیے 22 سالہ اقتدار کی قربانی، چونکہ سب سے ٹاپ پہ تو خالد خورشید بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ نقصان تو انہیں کا ہوگا، انہوں نے کہا جی ہم اقتدار کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ ٹھیک، اگر اس مرحلے پہ اس بنیاد پہ کوئی تحریک عدم اعتماد منہ کی جاتی ہے، اندر سے تو یہ بات ہو رہی ہے نا کہ چونکہ خالد خورشید اس کو روک نہیں سکے، آئیڈیل سچویشن وہ یہ سمجھتے ہیں جو اندر سے اپوزیشن بھی اور حکومتی ٹریجری بینچز بھی کہ آئیڈیل سچویشن یہ ہوتی کہ آئینی صوبہ بھی بن جاتا، آئینی وزیر صوبہ، چونکہ بہت بڑا پاپولر ڈیمانڈ ہے اور یہ 5 سالہ مدت کا بھی جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا وہ ڈیفینڈ کیا جاتا، بہت ممکن ہے کہ یہ خالد خورشید کے بس میں ہی نہ ہو، جہاں پہ فیصلے ہوئے وہاں پہ پڑ جاتے ہیں نا بعض اوقات، ایک حد تک تو فیصلہ تو ان کا تو نہیں ہے، بالکل ایک سٹیج کے بعد پھر خالد خورشید کی بھی تو پر جل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں سیاست جیسے کہہ رہے ہیں نا بھائی، ہم نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ کوئی کل یا پرسوں کوئی عدم اعتماد کی تحریک آئے گی، لاوا پک رہا ہے،
اور میرا ریزن شاہ صاحب کا ہو سکتا ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو انفارمیشن کا جو بیس ہے، لیکن اس طرف چیزیں جا رہی ہیں. اور وہ جو پوسٹ جس کے اوپر فیس بک جو پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے جنہوں نے برا منایا ہے، اس کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کل آ رہا ہے. اس کے اوپر یہ ہے کہ اگر خالد خورشید نے بحیثیت وزیر اعلیٰ حامی بھر لی، اگر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ آپشن دیں، صبح بنا کے وفاق کے ساتھ جنرل الیکشن میں آپ شامل ہوں گے یا آپ اپنے 5 سال پورے کریں گے، تو اس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم وفاق کے ساتھ انتخابات کو ترجیح دیں گے. تو اس صورت میں ان کے خلاف عدم اعتماد آ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا، بات یہ ادھر کلیئر ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ جو جن کی ابھی سوشل میڈیا پہ کیمپین انہوں نے ہمارے خلاف کی، تو میں کمپین تو میرے خیال میں آپ کے حق میں جو چلی اس کو کمپین کہتے ہیں. ان کے تو 2 جملے تھے، ان کی کوئی بڑی حیثیت نہیں ہے. کمپین تو وہی ہے، بیک فائر ہوا. بالکل بیک فائر ہوا. اور لوگوں نے دیکھا کہ مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے نا، آپ کسی کی ذاتیات کے اندر جا کے الزام تراشی ہو، پتہ نہیں آپ سے گندہ کیا ہوگا. بخاری صاحب کس خاتے میں آ گئے؟ بخاری صاحب نے بھی بخاری صاحب نے تائید کی تھی، کوئی شاید چپاتی لگائی ہوگی، تندور گرم ہوا، انہوں نے تائید کی تھی آپ کی. اچھا بس کچھ اس طرح ہوا تھا سر. اس بات آگے بڑھائی ہوگی انہوں نے، بس یہی اس کا پھر وہ میں اس موضوع کے ساتھ آپ کا سر وہ جو تیسرا موضوع ہے اس کو لنک کرتا ہوں کہ گلگت بلتستان اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے 14 کو یا 16 کو وہ اجلاس ہو رہا ہے. اس اجلاس میں عبوری آئینی صوبے کی فائنل جو قرارداد ہے وہ پیش ہونی ہے. تو جو سینیریو آپ بتا رہے ہیں اس کے مطابق وہ قرارداد پیش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی. قرارداد بھی پاس پیش ہوگی، اچھے طریقے سے پاس بھی ہوگی. لیکن پھر وہی بات ہے کہ آگے فرض کریں ہم جس کمرے میں بیٹھے ہیں، ہم 3 اس میں سے ہمارا کوئی لیڈر ہے، تو اس کے پاس جا کے ہم اپنی یہ ریکویسٹ ہم نے کرنی ہے کہ آپ اس اسمبلی کو 5 سال کے لیے رہنے دیں. آپ کیونکہ ٹیم کے قائد ہیں، آپ ہر روز جا کے پرائم منسٹر سے ملتے ہیں، تو ہمارے یہ کنسرن بھی پہنچا دیں کہ یہ نہ توڑیں، اس دفعہ الیکشن نہ کروائیں اور 5 سال کے لیے. اب آپ کو پتہ ہے کہ خالد خورشید نے ڈے 1 میں اسمبلی میں بھی کوئی اس طرح کا ایک خطاب کیا 2.5 سال کے حوالے سے. بالکل انہوں نے متعدد جگہوں پہ کہا ہے. بھی ایک دفعہ آ کے کسی پریس کانفرنس میں خود سے ہی یہ بات کی. بالکل. اب ہمیں نہیں پتا کہ انہیں پرائم منسٹر کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہیں یا اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، یا وہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. اگر وہ ان سے کہا، ان کی طرف سے بھی ان کو کوئی فورس کیا گیا ہے اس طرح، تو وہ بتا دیں. وہ اپنے ہمیں نہ بتائیں، بے شک اپنے ممبران کو بتائیں، ٹیم کو بتائیں کہ یار مسئلے اس طرح کے ہیں، ہم نہ نہیں کر سکتے. اپنے ممبران کو کہیں کہ ہمارے پاس نہ ہے، ہمارے پاس ہم وہ کہیں کہ ہم نے تو کیس دیکھیں پلیٹ کیا، آپ کے کہنے پہ ہری جھنڈی کہتے ہیں شاہ صاحب، تو وہ دکھائی گئی ہے، تو اب ہم مجبور ہیں. تو یہ اگر نہیں کہیں گے، بات اپنے تک رکھیں گے اور تاثر کچھ اور دینے کی کوشش کریں گے، تو پھر لوگ کہیں گے کہ لیڈر کام نہیں کر رہا ہے، کوئی آپ میں سے کوئی اور لیڈری کے لیے تیار ہو جائے، ہم چناؤ کریں گے دوبارہ. ٹھیک، یہ آپ کے حساب سے اہم پوائنٹ ہے. اور شاہ صاحب یہ 4 فروری کو اس کا اجلاس اصل طلب کیا گیا تھا، پھر وہ ڈیلے ہو گیا. اس پہ آپ کا خبریں بھی آ گئی کہ کیوں ڈیلے ہو گیا، وزیر اعظم سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی. اب وزیر اعظم سے ملاقات بھی ہو گئی، اس کے باوجود بھی لگتا ہے کہ 14 کو ہی طلب رکھیں گے یا پھر مزید گنجائشات اس میں موجود ہیں. لیکن ظاہر جو چیف منسٹر کچھ مزید انہوں نے 10 دن وہاں پہ جو رکے، مطلب فرسٹ ویک آف فروری میں یا 2-3 تاریخ کو ملاقات تھی، وہ نہیں ہو سکی. ظاہر ہے اس اسمبلی اجلاس سے پہلے پرائم منسٹر سے ان کا ملنا بہت ضروری تھا. ٹھیک ہے، 11 تاریخ کو ملاقات ہو گئی اور بظاہر جو پریس ریلیز وہاں سے سامنے آئے اس میں تو سیاحت کا ذکر ہے. تو ظاہر ہے سیاحت کے لیے چیف منسٹر کو اتنا وہاں پہ بیٹھ کے پرائم منسٹر سے ملاقات کرنے کی بات نہیں کہ عمران خان صاحب یہ کہے کہ ہم جی بی کے سیاحت کے بیان کے لیے 12 دن وہ انتظار کریں. ہوتا ہے. اصل جو ایشو تھا اس میں آئینی حقوق کے حوالے سے، عبوری آئینی صوبے کے حوالے سے جو فائنل ٹچ ہو رہا ہے اسلام آباد، پنڈی اور اسلام آباد میں، جڑواں شہروں میں. ہاں پنڈی اسلام آباد میں ایک جگہ پہ نہیں ہو رہا، جڑواں شہروں میں، پارا میں بھی ہوگا. وہ میرے خیال میں آخری مرحلے میں، وہ کل مینز اوصاف کے دفتر میں تو نہیں ہونا ہے سر؟ نہیں، وہ بھی آپ بارے میں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. وہ کل امجد ایڈوکیٹ سے میری ڈیٹیل اس پہ بات ہوئی تھی، کیونکہ اپوزیشن لیڈر ہے اور پیپلز پارٹی نے ظاہر ہے اسٹیک ہولڈر ہے کے اوپر اور سینٹ میں سارا کچھ اس میں وہ حصہ ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی بھی چیف منسٹر سے، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 5-6 مہینے سے میں نے چیف منسٹر کے ساتھ اپنے تمام رابطے آلموسٹ منقطع کر لیے، لیکن یہ ایشو اس طرح کا تھا کہ میں نے اسلام آباد میں ان کے ساتھ ڈیٹیل ملاقات کی. صحیح، ٹھیک ہے، ٹھیک. اور وہ جو آئینی عبوری صوبے کے حوالے سے جو ڈرافٹ ہے اس پہ تفصیلی بات ہوئی ہے، اور پیپلز پارٹی کا جو بھی موقف ہے ان کا یہ کہنا تھا
کہ پیپلز پارٹی کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم آئینے عبوری صوبے یا جو بھی صوبے کا جو 500 صوبے، ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا ایک نعرہ رہا ہے کہ زمانے میں 500 صوبے کا. اس کو تھوڑا سا سر میں اگر لنک کروں تو 5واں صوبہ کا تو بنیادی نعرہ آپ کو پتہ ہے اسلامی تحریک کا رہا شروع دن سے، اور کل ان کی جو پریس ریلیز آ گئی تھی ایوب وزیری کی صدارت میں جو اجلاس ہوا کہ ہم کمروں میں بند اجلاس کو یا نتائج کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، جو بھی ڈرافٹ ہوگا اس کو سب سے پہلے اسمبلی میں پیش کیا جائے. آپ کا جو دیکھیں میرے گھر کے فیصلے کوئی اور کرے گا تو ظاہر تکلیف تو ہوگی، لیکن میرے گھر کے فیصلوں کے بارے میں کوئی اور فیصلہ کر رہا ہے لیکن اس سے مجھے کوئی ریلیف مل رہا ہے تو میں برداشت کر رہا ہوں. فروغ نسیم کا تعلق کراچی سے ہے. فروغ نسیم نے سارا کچھ کیا نا. یہ جی بی کی آئینی جو سمت کا تعین کرنا ہے وہ فروغ نسیم صاحب کر رہے ہیں. اس میں جسٹ چیف منسٹر کو پوچھا گیا ان سے ان پٹ یا جو بھی ہے وہ کر لیا گیا ہے. تو بیسک اسلامی تحریک کا وہ جو کل پریس ریلیز ہے اس میں یہ بات ان کا یہ کہنا تھا کہ جی بی کے جو اسٹیٹ لارڈ، ظاہر ہے اس میں اسلامی تحریک بھی ہے، ان کی اسمبلی میں نمائندگی ہے، ان کو پوچھے بغیر جو بھی کیا گیا. لیکن یہاں کس سے کون پوچھتا ہے؟ ضرورت ہے اس وقت، ضرورت ہے جی بی کو پاکستان کے اس قومی دھارے کا ایک حصہ بنانے کی پاکستان کی ضرورت ہے. سو میرے خیال میں جو اجلاس ہے یہ بہت اہم اجلاس ہے. چاہے جو امجد کا یہ کہنا تھا کہ یہ کچھ دنوں کے لیے ملتوی ہوگا، 14 کو نہیں ہوگا، چونکہ پنڈی لیول پہ کچھ چیزیں ہیں جو فائنل اس سٹیج پہ ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کچھ دنوں کے لیے ملتوی ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو چیف منسٹر کی بات تھی کہ فروری میں بڑی خوشخبری ملے گی، میرے خیال میں بائی اینڈ آف دس منتھ ملے گی. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جو جن وجوہات کا ذکر میر صاحب نے کیا کہ تحریک انصاف کے اراکین نہیں چاہتے ہیں کہ وہ 2.5 سال کی قربانی دے دیں. پیپلز پارٹی والا بھی تو اچھے خاصے تعداد میں ہے، سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے. امجد بحثیت صوبائی صدر اور ظاہر ہے اس کے بلاول اور زرداری کے ساتھ بھی قریبی رابطے ہیں. ٹھیک ہے، امجد کنونسڈ ہے کہ 2023 میں الیکشن ہونے چاہیے تاکہ پاپولیرٹی کا اندازہ ہو کہ کون کتنے پانی میں ہے، کون سی پارٹی کتنے جو ہے نا وہ پاپولر ہے جی بی کے. ٹھیک ہے، اب جو نیچے جو جنتا ہے امجد کے ساتھ، اراکین اسمبلی ہے، ظاہر ہے 2.5 سال بیچاروں نے محنت کی ہے، 4.5 لاکھ تنخواہ ہے، مراعات ہیں، پروٹوکول ہے، گاڑی ہے، تو یہ ان کے لیے چیئرمینشپ ہے. مطلب بے شک جی بی کے لیے اوپر سے جو ہے نا یہاں پہ یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے 10 روپے کے لیے سرکار کا 1000 کا نقصان کر جاتے ہیں. تو ان کے 2.5 سال کے لیے ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ جی بی. تو یہ جو خالد خورشید کو جو خطرہ لاحق ہے وہ امجد کو بھی لگ سکتا ہے، امجد کو بھی لگ سکتا ہے. اس میں ایک چیز میں ایڈ کر رہا ہوں بھائی، ابھی دیکھیں جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ امجد اور وزیر اعلیٰ کی ملاقات ہوئی ہے. یہ ملاقات وزیر اعلیٰ کی خواہش پہ ہوئی ہے اور وہ امجد کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، اور ساتھ دیں تو صوبے کے حوالے سے تو آپ ساتھ دے رہے ہیں. لیکن امجد صاحب جیسے شاہ صاحب نے بھی کہا کہ وہ الیکشن چاہتے ہیں 2023 میں ہر حال میں. صحیح، ٹھیک ہے. اور جیسے اب خالد خورشید کی ٹیم کے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ خالد خورشید کی جو بظاہر ان کے اعلانات ہیں کہ 2.5 سال اسمبلی ختم اور صبح بنے گا پھر الیکشن میں جائیں گے، ہم قربانی دینے کو تیار ہیں، جو اس طرح کی باتیں وہ بظاہر ہیں. اندر سے وہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر کہیں موقع مل گیا نا تو وہ ہم ادھر پہنچا دیں گے بات. کون چاہے گا کہ وزارت اعلیٰ چھوڑ کے، یہ الگ بات ہے کہ آپ دھرنوں سے یا ادھر ادھر کے معاملات سے تنگ آ گئے تو سائڈ لائن ہونا چاہتے ہیں تو الگ بات ہے. ادروائز جو ہماری تھوڑی بہت انفارمیشن تھی وہ امجد کو کچھ ادھر ادھر کے ذرائع سے یہ کنوینس کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ ہی کوئی ان کے ساتھ مل جائیں تاکہ 2.5 کے بجائے 5 ہو. تو لیکن امجد کسی ایسے موڈ میں نہیں ہے، وہ الیکشن چاہتے ہیں. اور جیسے شاہ صاحب نے کہا پاپولیرٹی کا پتہ چل جائے گا جب وفاق کے ساتھ ہوں گے تو وہ ان کو اس طرح کی ایک وہ زوم ہے کہ اس میں ایک چیز جو مجھے میر صاحب جو مجھے خدشہ تھا کہ پی ایم ایل این شاید اس میں تھوڑا سا وہ ہیزیٹیٹ اور ریلیکٹنٹ شو کرے اپنا. لاسٹ میں 10-15 دن پر حفیظ صاحب یہاں پہ آئے تھے، میں نے ان کو اپنے پروگرام میں بتایا تھا اور میں نے ٹیکنیکلی ان سے کوسچن کیا تھا کہ دیکھیں نا یہاں پہ جو ہے نا وہ بیسک رائٹس نہیں ہے، بیسک فیسلٹیز نہیں ہے، پانی، بجلی، ہیلتھ اور ایشوز ہیں. تو آپ کا ایک موقف ہے شروع سے کہ زبردست موقف ہے، میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں کہ پہلے یہ مسئلے مسائل حل ہو جائیں، لوگوں کو بنیادی ضروریات مل جائے، اس کے بعد پھر اس نے کہا نہیں، اس نے کہا جی یہ جو مسئلہ ہے اب یہ حل ہونا چاہیے ایٹ اینی کاسٹ. یہ ہم اس لیے کہ یہاں پہ لوگوں کو، اس نے کہا چترال میں لوگوں کو کیا بجلی، پانی، یا کوہستان میں یا پاکستان کے دیگر صوبوں میں سب کو سہولیات مل گئی ہیں.
یہ جی بی کو اب قومی ادارے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے مانیٹر کیا جا رہا ہے وہ ریڈار بڑا اسٹرانگ ہے، ورنہ حفیظ صاحب کا موقف مجھے پتا ہے، اب میرے بہت زیادہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امجد، حفیظ اور خالد خورشید اس مسئلے کے اوپر ایک پیج پہ. ٹھیک ہو گیا. ہم تیسرے اہم موضوع کی طرف بڑھتے ہیں سر. شندور کا تنازع آج خبر بھی لگی اور آپ کو پتا ہے کہ شندور انٹرنیشنلی ایک ڈسپیوٹ کا بہت بڑا معاملہ ہے. گلگت بلتستان کو شروع دن سے وہاں پہ تحفظات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور جو آج کی خبر چلی ہے اس کے مطابق شندور کی جو چترال سکاؤٹس ہے وہ اپنے حدود سے آگے آ کے گلگت بلتستان کے ان کے حدود کے اندر بھی کام کر رہی ہے. گورنمنٹ کے معاملات، اور میرے خیال سے خبر چھپنے کے بھی تقریباً 12 گھنٹے تو کم از کم ہو گئے، تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رد عمل بھی نہیں ہے اور انتظامیہ بھی میرے خیال سے خاموش ہے. آج تک نہیں ہوا گورنمنٹ کا رد عمل، تو آج کیا شندور پہ تو کم از کم ہوتا تھا. اس کے اوپر ارشاد صاحب اس سے پہلے کہ آپ جواب سوال ویسے آپ سے پوچھا ہے، آپ میں پچھلے دنوں یہی سوال تھا وہ کیا آیا تو میں اس وقت، بلکہ ہم نے ادھر سے ایک پروگرام بھی کیا تھا. آپ کا ولاگ وہاں سے آیا تھا کلاش تک ہو گیا، کلاش تک. تو شندور میں ہم نے دیکھا کہ کلاش تو نہیں ہوتا بندہ، کلاش کا زیادہ تجربہ ہمیں نہیں رہا. بعض لوگ جا کے سنا ہے کہ کنگال اور کلاش اور پتہ نہیں کیا کیا کلاش نہ ہو، باقی خیر ہے جیب کے حد تک کنگال ہونا. ہاں ویسے نہیں شاہ صاحب، وہ فیسلٹی اس طرح ہے نہیں. آپ میں آپ کو بتاؤں اثرات تو نہیں پڑتے وہاں کے روڈ اتنے خطرناک ہیں کہ بندہ اس کے اثرات ضرور پڑتے ہیں ڈراؤنا قسم کا. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ تو آلریڈی چترال کا قبضہ ہے، کے پی کا بورڈ لگے ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا، مطلب میں اس کو قبضہ کر رہا ہوں جو کہ گلگت بلتستان کے عوام کا یہ کہنا ہے کہ یہ گلگت کا جی بی کا حصہ ہے. تو لیکن اب وہاں پہ تو وہ چیزیں تو بورڈ اور چیکنگ اور ساری کے پی کے کی ہے، چیک پوسٹ تو ان کی ہے. تو اگر ہمارے ادھر سے ہمارے اینگل سے دیکھا جائے تو وہ قبضہ ہے ان کی طرف سے، ان کی طرف سے دیکھا جائے تو ابھی اور انہوں نے نیچے آنا ہے. تو یہ کافی پرانی چیز ہے، میرے خیال میں کوئی نئی ڈیولپمنٹ اس میں نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیں بیسیکلی جی بی کے جو المیان ہے وہ یہ ہے کہ بصری کو تھور تک لایا گیا، ٹھیک ہے. جی بی کے دوسرے جو اور ساتھ میں کرمبر کو بھی ایڈ کریں، اس پہ بھی بڑے تحفظات رہے ہیں. وہ بھی ایشو ہے. جب بصری کو تھور تک لایا گیا تو باقی جی بی کے 9 اضلاع نے کوئی بات کی، ان کا چلاس کا معاملہ ہے. وہاں گریجولی شندور جو ہے وہ پورا جی بی کا حصہ رہا ہے. گریجولی وہ آگے بڑھتے گئے، وہ گراؤنڈ کو تقسیم کیا، گراؤنڈ سے اس طرف آ گئے. پھر شندور ٹورنامنٹ کے انتظامات سنبھالنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دکھانا کہ ہمارا حصہ قبضہ ظاہر کرنا تھا. اب گریجولی بڑھتے بڑھتے لنگر تک بات پہنچی. لنگر بالکل غزر کے اندر ہے اور باقی 9 اضلاع بالکل خاموش ہے. ایون غزر کے اندر سے کوئی، وہ صرف ہو سکتا گپیس والے آواز اٹھائیں، ہو سکتا اس اسپیسیفک لنگر کے ساتھ جن کی زمینیں ہیں وہ آواز اٹھائیں. بدقسمتی کے ساتھ ہمارا کوئی والی وارث بھی نہیں اور ہم آرگنائزڈ بھی نہیں ہیں. ہم ہر معاملے کو اس ضلع کا، اس سیکٹ کا، اس علاقے کا مسئلہ قرار دے کے پیچھے ہٹتے ہیں. جو اور کچھ لوگ چاہتے بھی ہیں کہ یہ صرف اپنے ایشو ظاہر کریں اس کو، وہ جی بی کی حدود کے اندر آ رہے ہیں اور یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا ایشو مسئلہ ہے. اور میرے خیال میں کہ ہم بس یہی ہے کہ یہ جو ابھی لنگر والا ایشو ہے، اگر یہ واقعی یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے وہاں پہ تو یہ بہت بڑا ایشو ہے. لاسٹ ٹائم انہوں نے جس طریقے سے میر صاحب کہہ رہے ہیں 10 کلومیٹر اندر آ کے اپنی مشنری پہ کام کیا ہے. دیکھیں ابھی اس کے اوپر جو ہے وہ اب ان کو چترال اسکاؤٹس فرنٹ پہ ہے نا کے پی انتظامیہ کی. سرفراز استاد کیا کرے گا بیچارہ، نہتا ہے اس پہ. اس کا بیٹا ہے نا پی ٹی آئی میں ابھی میرے صاحب کے بھی علم ہوگا شاید. خیر نہیں، لیکن سر وہ چترال سکوٹ اور جی بی سکوٹ کا تو نہیں ہے، لیکن پرائم منسٹر کے ساتھ یہ جو تواتر کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہے، سیاحت کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، ان سب میں تو کم از کم یہ بھی تو ڈسکس ہونا چاہیے. نہیں ہوا نا سر. مجلشاہ سے اٹھا کے دیکھیں، حفیظ سے اٹھا کے دیکھیں، ابھی تک کسی نے سیریسلی اپنی جو اسلام آباد کی قیادت کے ساتھ اس ایشو پہ بات کی ہے. اور نواز شریف کے دور میں ایک کمیشن بھی بنا تھا باؤنڈری ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنے کے لیے. صاحب یہ میرا آپ سے سوال ہے، ہم نے ان کی میٹنگز بھی گنی نا کہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کی اتنی میٹنگز ہوئی ہیں. 30 تو ایک کیا مطلب یہ کوئی چھوٹا معاملہ تو نہیں ہے نا، مطلب باؤنڈری کا ادھر سے سکیز کر کے بیچ میں، تو یہ کیا ہوتا ہے ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے سر؟ دیکھیں نہیں اس کے لیے بھی کوئی خاص پرمیشن. میں گزارش یہی کر رہا تھا کہ خالد خورشید صاحب پرائم منسٹر سے ڈسکس کر لیتے ہیں، تو ایک پلڑے میں خالد خورشید کو ڈال دیں، ایک پلڑے میں کے پی کی
پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ڈال دیں، پرویز خٹک سے لے کے آپ کے مراد سعید سے لے کے ساری کی پی کے کی قیادت، پرائم منسٹر خالد خورشید صاحب کی بات مانیں گے یا پی ٹی آئی کی کے پی کی لیڈرشپ کی بات؟ اسی طرح خالد خورشید حفیظ صاحب کے دور میں میاں صاحب کے پاس ایون سر خالد خورشید 2.5 سال کی قربانی دینے جا رہے ہیں، جو میرے خیال سے پاکستان میں بھی اس طرح کی مثالیں بہت کم ہوں گی، تو کیا اتنی سی چھوٹی بات کو وہاں پہ پیش کرنے وہاں پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے میں کوئی ایشو ہے؟ ادھر بات شاہ صاحب معذرت کے ساتھ بات احتجاج ریکارڈ کرانے کی نہیں ہے فہیم صاحب، بات یہ ہے کہ اپنا کیس پلیٹ کرنے کی، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ جو ہمارے رائے باؤنڈری کمیشن وغیرہ بنا جو اس میں بھی تو ججز جو تھے ان کا کیا اسم شریف ہے شاہ صاحب، جن کو پروگرام میں بلا کے ہم نے میرے ذہن سے نام نکلا، سرفراز شاہ صاحب، انہوں نے پوری ڈیٹیل بتائی، کاغذات دکھائے، ڈاکومنٹس، اور اینڈ پہ جا کے کیس کہاں پہ ختم ہوا، جہاں یعنی پرائم منسٹر کے آفس میں کیس دونوں فریقوں کی طرف سے پلیٹ کر کے کمیشن کی رپورٹ ہوگی، بس صرف جی بی کے حق میں ڈیسیجن دینے والی بات ادھر ہے، وہ پینڈنگ میں ہے تب سے آج تک، پتہ نہیں 2 سر میں دوبارہ اپنی بات پہ میں قائم ہوں کہ کے پی اور جی بی کا تنازع ہے، مرکز نے فیصلہ کرنا ہے، مرکز میں کس کا پلڑا بھاری ہے، بس یہ دیکھنا پڑے گا، چاہے اس میں آپ پچھلے حفیظ صاحب کے دور میں جائیں، چاہے مہر شاہ کے دور میں جائیں، وہاں پہ جس کا پلڑا بھاری ہے اس کے حق میں فیصلہ ہوگا، وہ بغیر بتائے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور ایک لائن اس میں یہ ایڈ کروں کہ پھر جو آپ روز جا کے میٹنگز کرتے ہیں نا، اس کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے، ورنہ یہ اس میٹنگز کو ہم گن کے تھک گئے، 21 22 23 24 25، پھر اس میں بھی کوئی اس طرح کی چیز بھی آنی چاہیے نا جو کنکریٹ رزلٹ آ جائے کہ آج کی میٹنگ جی زبردست، آج گئے ریکارڈ میں کوئی چیز نہیں آ رہی ہے میٹنگز کے حوالے سے، صرف وہ ٹورزم تو ہے، ہمیں پتہ ہے کہ خوبصورت ہے، اور آج وہ جنرل چونکہ لوگوں کو بڑی تشویش ہے جمشید خان دکی کی صحت کے حوالے سے، تو میں ان کے پاس گیا، میں 3-4 گھنٹے بیٹھا، اللہ کا کرم ہے کہ ان کی صحت بہتدریج بہتر ہو رہی ہے، لیکن دعاؤں کی ضرورت ہے۔ چلیں وہ ہمارا گلگت بلتستان کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، اللہ ان کی حقیقی معلوم ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ شاہ صاحب آپ نے یہ بھی بتا دیا وہ جی بھی آئے ہیں، گلگت آئے ہیں، ورنہ تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے ہم خود کہ وہ اسلام آباد میں، نہیں وہ گلگت میں ہے، اور یہ بھی بریکنگ نیوز وہ ہے، اور اس وقت شاید آپ کو سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے۔ پروگرام آپ نے سن لیا، اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیں اور اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔